بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم پھر سے عالم کورس کے امپورٹنٹ لیکچر بلیفز کے حوالے سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ یقیناً علم عقائد کا سیکھنا فرض ہے سب مسلمانوں پر، اور ایسا فرض کہ جس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا کہ اہم الفرض، کہ سارے فرائض میں سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہم فرض سمجھیں یا فرض شمار کریں تو وہ علم عقائد کا سیکھنا ہے۔ جو لاسٹ چیپٹر ہے ہماری ضیاء العقائد کا، جس میں ڈیوینٹ سیکٹس کے حوالے سے گفتگو ہے، یعنی ایسے فرق جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ گمراہ ہیں، کہ ان کے ساتھ جوائن ہونا، ملنا کسی بھی طرح سے شرعی طور پر درست نہیں ہے اور احادیث کے خلاف ہے ان کے ساتھ رہنا۔ جیسا کہ کل ہم نے فرقہ قادیانیت کے حوالے سے وہ ساری باتیں تقریباً میں نے بتانے کی کوشش کی ہے جو ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آگے فیصلہ جو ہے میں نے آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا، اب خود فیصلہ کر لیں یہ کس قدر شدید کفر میں مبتلا ایک فرقہ ہے۔ اور اب ہم نے سب سے امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں، اہم باتیں کرنی ہیں، تاکہ ہمیں اور ہماری پبلک کو فیصلہ کرنے میں کوئی کسی طرح کی یعنی شبہ نہ رہے، وہ فوراً پہچان لیں کہ الحمدللہ حق اور سچ جماعت وہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کی علم بردار ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی علم بردار ہے، اور اماموں سے محبت کرنے والی، امام حسن سے محبت کرنے والی، امام حسین کی محبت کے جام پلانے والی ایک ہی جماعت، وہ جماعت اہل سنت ہے، یہ شبہ نہیں رہے گا۔ باقی میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سنی ہوں، بلکہ میں حق آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کو پہچاننا مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ پبلک آج کل ریسرچز نہیں کرتی، ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا کلپ سن کر یا تھوڑی بات پڑھ کر یا تحریر پڑھ کر یہ معاذاللہ بہت جلد اپنے ایمان کا سودا لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو علماء اہل سنت سے وابستگی ہر وقت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اب آئیے، کل قادیانیت کے حوالے سے میرا اگر لیکچر آپ نے نہیں سنا تو پلیز آخری پارٹ اس کا ضرور سن لیں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے۔ میں تعصب میں آ کر باتیں نہیں کرتا، میں صرف اور صرف تحقیق کی بنیاد پر آپ کے سامنے حق رکھتا ہوں، تو باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آج اسی طرح ہی اہل تشیع کے عقائد، شیعہ کے عقائد کیا ہیں اور کس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور باقی ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، ہماری ذاتی طور پر کسی سے جائیدادیں تقسیم نہیں کرنی ہم نے، نہیں، ان کی کتب سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، بعض شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ایسا کہنا بالاجماع کفر ہے، کیونکہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا کفر قطعی ہے۔ اہل سنہ کے تمام کتب عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ غیر نبی کو، یعنی جو نبی نہیں ہے اسے نبی سے افضل بتانا یہ کفریہ عقیدہ ہے، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔
بعض شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انبیاء سے افضل ہے، لہذا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ الشفا میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْآئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اسی طرح ہی ہم قطعی طور پر غالی رافضی یعنی شیعہ کا ایک فرقہ ہے، غالی رافضیوں کی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ قول ہے کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ شفا شریف فصل فی بیان ما ہوا من المقالات کفر الجزء الثانی صفحہ 290 کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی اہل سنہ کا عقیدہ واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس وجہ سے ان کا جو غالی فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں کچھ پارے، کچھ صورتیں، آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ نے نکال دیے ہیں، ایسا ماننا بھی یقینی طور پر کفر ہے۔ یہ بھی اہل سنہ کی کتب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس طرح کہنا کہ قرآن میں کچھ کم ہے، کیونکہ متواتر روایات سے جو چیز ثابت ہے اس کا انکار، اجماع قطعی کا انکار اور قرآن کی نص کا انکار ہے، یہ کہ قرآن میں کسی چیز کی کمی ماننا، لہذا اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب اصول کافی میں ہے، حشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن الذی جاء بہ جبریل الی محمد 17,000 آیہ، بے شک جس قرآن کو جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اصول کافی ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 634 میں وہ لکھتے ہیں، یعنی حالانکہ قرآن کی آیات کل کتنی 6,666 تقریباً، یعنی 6,666، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل اس کی جو آیتیں تھیں وہ 17,000 آیتوں 17,000 آیتیں تھیں، یعنی نکال دیا گیا۔ ان کا شیخ ابو جعفر کلینی کہہ رہا ہے کہ اصل قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، یعنی اس کی مراد یہ بقیہ قرآنی آیات جس میں اہل بیت کی فضیلت تھی حذف کر دی گئی۔ اور شیعہ کی کتاب مقدمہ تفسیر صافی میں اس کی صراحت موجود ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ قَدْ حُذِفَ عَنْهُ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا اسم عیاب فی کثیر من المواد ومنه لفظت محمد غیر مرہ، کہتے ہیں کہ اس میں حذف کر دیے گئے بہت کچھ چیزیں اس میں حذف کر دی گئیں اور کثیر موادے پہ تحذیف کی گئی ہے، اور لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہے ابو بکر یا عمر فاروق یا عثمان غنی نے کی ہے تو تعجب ہے کہ مولا علی، اچھا یہ بات میری ہے جو میں آپ آگے لکھی ہے کہ ان کے نزدیک بہت سی چیزیں اس میں حذف کر دی گئیں، جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا 17,000 آیتیں تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ 6,666 رہ گئی ہیں، لیکن میرا اب اس پہ تھوڑا سا آبجیکشن ہے کہ اگر یہ تبدیلی ابو بکر یا عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی ہے تو تعجب ہے کہ مولا علی نے اس قرآن کو ناقص کیوں چھوڑا، یعنی اگر انہوں نے تبدیلی کی تھی تو پھر مولا علی کی حکومت میں قرآن کامل کیوں نہیں چھپ گیا، کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ وہ ان سب کے بعد خلیفہ بنے، اور قرآن کو مکمل کرنا یا کسی تحریف سے بچانا تو خلیفہ کا پہلا فرض ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو کیوں قبول کیا اور اپنی نمازوں میں پڑھا اور دوسروں کو سنایا، اور ساری عمر حضرت علی تمام ائمہ اہل بیت اسی قرآن پر قائم رہے، اور شیعہ کا یہ عقیدہ بالاجماع کفر ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا انکار ہے، اور اس آیت کا بھی انکار ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ لہذا شیعہ کا یہ عقیدہ رکھنا، اہل تشیع کا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، ائمہ اہل بیت کے فضائل نکالے گئے ہیں، تو یہ قطعی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف اور ائمہ اہل بیت کے موقف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر کوئی کمی تھی تو ائمہ اہل بیت بعد میں آئے، یعنی امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
حضرت امام حسن خلیفہ بنے، اس کے بعد الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ ائمہ اہل بیت کے ہاتھ میں رہا، تو انہوں نے کیوں نہ پھر اصل چیز کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کی؟ یہ الزام تو پھر ائمہ اہل بیت پر آ جائے گا۔ شیعہ کے اور بھی کفری عقائد ہیں جن کی بنیاد ان پر ہے، کفر کا حکم ہے۔ شیعہ کے بہت فرقے ہیں جن میں سے اکثر فرقے تو صحابہ کرام کو بہت سخت گالیاں دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں سوا 3 کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بعض تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 صحابہ کے۔ ان کی کتاب رجال کشی میں ہے، ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کان الناس اہل الردتی بعد النبی الا ثلاثہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 شخصوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ فقال، اور کہا، المقداد بن اسود، اس میں ہیں صحابی رسول، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی۔ یہ رجال الکشی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 12 مطبوعہ ایران سے جو شائع ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ سب صحابہ معاذ اللہ گویا کہ مرتد ہو گئے تھے۔ کتاب جس ضیاء العقائد کے اندر یہ سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیعوں کا عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، حمان اور قارون ہیں۔ از یک در فرعون و حمان و قارون و کنایہ از ابو بکر عمر و عثمان است، اور یہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کنایہ، یعنی جو لفظ فرعون استعمال ہوا، حمان استعمال ہوا، قارون استعمال ہوا، اصل میں حمان فرعون قارون نہیں، بلکہ اس سے مراد ابو بکر ہے کہ جو جہنم میں داخل ہوں گے معاذ اللہ، حضرت عمر ہیں اور عثمان ہیں۔ یعنی فرعون، حمان، قارون سے مراد یہ شخصیات ہیں۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے آزاد کردہ شخص نے حضرت سے پوچھا کہ مجھے ابو بکر اور عمر کے حال کے متعلق بتائیے، تو آپ نے، یعنی زین العابدین کے حوالے سے یہ بات معاذ اللہ لکھی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دونوں کافر ہیں، جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے نزدیک شیخین یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اور شیخین کو کافر ماننا معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے۔ اور شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور ان سے فاطمہ کا انتقام لیں گے معاذ اللہ۔ حق الیقین ملا باقر مجلسی صفحہ نمبر 500 اور 500 سے لے کر 522 تک یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ یہ بعض شیعہ کا یہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مظلومہ کہتے ہیں اور اس پر ظلم کرنے والی کو والی قرار دیتے معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حالانکہ یہ بالکل غلط اور من گڑت واقعات سے اس طرح کے عقیدے بنائے گئے ہیں جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آئے روز آپ کو پتہ ہے بعض تشیع ہے اس طرح کی معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر پر لعنتیں اور حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان پر لعنتوں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز اور نیٹ بھرا پڑا ہے، یعنی آپ سارے اس میں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ تو کتابوں کے حوالے دینا بھی ایک ٹریڈیشنل روایت رہ گئی ہے، نیٹ پر جائیں سب کچھ آپ کو مل جائے گا معاذ اللہ۔ بعض شیعہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا خالق حضرت علی ہے، بہت بڑا جملہ ہے میں سمجھاتا ہوں، نہیں ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو پیدا کیا اور حضرت علی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور ولیوں کے سب سے بڑی شان رکھنے والے ہیں، اور صحابہ کرام میں ان کا 4تھا مقام میں ان کی فضیلت ہے۔ لیکن بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو پیدا نہیں کیا بلکہ علی نے اللہ کو پیدا کیا۔
بلکہ معاذ اللہ یہاں تک جملے کہے ہیں کہ اللہ کی کیا مجال ہے کہ وہ حضرت علی کے سامنے دم مار سکے، بلکہ رب تو در زہرا یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر اپنی داڑھی سے جھاڑو پھیرتا ہے، اسے پھیرنا چاہیے۔ اور معاذ اللہ اتنے سخت جملے بھی بعض تشیعوں نے کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی جس میں صریح گستاخی ہے اور مولا تعالیٰ کے بارے میں جتنے ہمارے عقائد ہیں ان کی صریح خلاف ورزی ہے اس کے اندر۔ اور بس کیا یعنی کہ داستانیں آپ کو سنائی جائیں، اتنے یعنی سخت احکام اس کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ تھے اہل تشیع کے حوالے سے جو میں نے چند عقائد آپ کو بیان کیے۔ ضیاء العقائد پیج نمبر 60 سے لے کر آگے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا کیونکہ لیسن ہے ڈیوینٹ سیکٹس کے حوالے سے، سیکٹس یعنی جو ڈیوینٹس لوگ ہیں جو اسلام سے پھرے اور ان کی بنیاد کیا ہے اور ان کی کتب کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تاکہ کسی بھی شخص کو فیصلہ کرنے میں کوئی کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ رہے۔